انائزہ کی آنکھیں اس کے کانوں میں گونجنے والی ایک میٹھی دھن کی وجہ سے کھلی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پہ پڑے کلاک سے ٹائم دیکھا تو صبح کے 7 بج رہے تھے۔ وہ آنکھوں کو مسلتی ہوئی اٹھی اور گلاس وال کی طرف دیکھا۔ آج نارمل سی سنو فالنگ ہو رہی تھی۔ انائزہ کو ابھی بھی وہ دھن سنائی دے رہی تھی۔ وہ اٹھ کے گلاس وال کے پاس کھڑی ہو گئی۔ ایک شخص وائٹ اوور کوٹ پہنے، سر پہ ہوڈی لیے، جنگل کی شروعات میں جہاں درخت قدرے فاصلے پر تھے، لکڑی کے بینچ پر بیٹھا سیلو بجا رہا تھا۔ اس کی دھن انائزہ کے دل کو چھونے لگی۔ اس نے گرم شال اٹھا کے کندھوں پہ لی، سر پر کیپ پہنے باہر کی جانب چل دی۔ وہ تیز تیز قدموں سے چل رہی تھی۔ اس شخص کو دیکھنے کی جستجو نہ جانے کیوں اس کے دل میں جاگ اٹھی تھی۔ گیٹ سے باہر نکل کر 10-12 قدموں کے فاصلے پر وہ اس شخص کے پیچھے چپکے سے کھڑی ہو گئی۔ ہلکی ننھی برف باری اس شخص کے اوپر پڑی سفید پھولوں کی مانند لگ رہی تھی۔ انائزہ نے آنکھیں بند کیں اور اس کی دھن کو محسوس کرنے لگی۔ ایک احساس، ایک درد تھا جو کہ وہ شخص لفظوں کے بجائے اس دھن کے ذریعے اپنے اندر کا حال بیان کر رہا تھا۔ کچھ دیر تک انائزہ یوں ہی آنکھیں بند کیے سکون سے دھن سنتی رہی۔ جب دھن کی آواز بند ہوئی، انائزہ نے آنکھیں کھولیں تو روحان سہما ہوا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا یہی وہ شخص تھا؟ انائزہ نے دل میں سوال کیا اور پھر روحان کے ہاتھوں کو دیکھا۔ وہ ایک ہاتھ میں سیلو پکڑے کھڑا تھا۔ انائزہ کے دل کو ٹھیس لگی۔ کاش وہ شخص بھی عام انسانوں کی طرح ہوتا، جو اس سے ڈرنے کے بجائے اس سے محبت کرتا۔ وہ اسے بنا کچھ کہے مڑی اور گھر میں داخل ہو گئی۔ دوپہر ہو چکی تھی مگر انائزہ نے آج روحان کے ساتھ ایک لفظ بھی بات نہیں کی تھی۔ وہ چور نظروں سے انائزہ کو دیکھتا رہا۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ کوئی بات ہے جس کی وجہ سے وہ آج خاموش ہے، مگر اس سے خود پوچھنے کی روحان میں ہمت نہیں تھی۔ انائزہ کو آج اپنے پاپا کی بہت یاد آ رہی تھی۔ جب سے وہ یہاں آئی تھی انہوں نے ایک بار بھی کال نہیں کی تھی۔ ایک تو انہوں نے اس قسم کے انسان کے ساتھ انائزہ کو باندھ دیا تھا جو اس سے بات تک نہیں کرتا تھا۔ دوسرا انہوں نے خود بھی رابطہ نہیں کیا۔ وہ لاؤنج میں صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ رات کو لیٹ سونے کی وجہ سے اس پہ نیند کا غلبہ طاری ہوا۔ روحان نے کمرے کا دروازہ کھول کر انائزہ کو دیکھا تو اسے سوتا پایا۔ وہ آس پاس نظریں پھیرتا بے آواز قدموں سے ایک ایک سیڑھی اترتا ہوا صوفے کے قریب کھڑا ہوا اور اسے دیکھنے لگا۔ اسے وہ سوئی ہوئی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس وقت روحان کو اس کے سوئے ہوئے ہونے کی وجہ سے ڈر بھی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ خوبصورت سبز آنکھوں سے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ وہ آج پہلی بار اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے انائزہ کی گھنی اور اوپر کی جانب مڑی ہوئی پلکوں کو دیکھا، پھر اس کی پتلی ناک کو، پھر اس کے گول شیپ کے پنک ہونٹوں کو دیکھنے لگا۔ وہ اس کے قریب چہرہ کیے دیکھ رہا تھا کہ انائزہ نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ روحان اچانک ڈر کے پیچھے ہوا اور معصوم سا بنا سیڑھیوں کا رخ کر گیا۔ انائزہ اس کی اس حرکت پر اسے حیرت سے دیکھتی رہی۔ انائزہ وارڈروب میں کپڑوں کی سیٹنگ کر رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھٹکا۔ آ جائیں، انائزہ بولی۔ بیگم صاحبہ آپ کا کھانا ٹیبل پہ لگا دیا ہے۔ عقیلہ ہاتھ میں روحان کا کھانا لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ انائزہ نے پیچھے مڑ کے اس کی طرف دیکھا، پھر روحان کی طرف دیکھا۔ وہ سہما ہوا سر نیچے جھکائے بیٹھا تھا۔ روحان کا کھانا لے جاؤ، آج وہ ٹیبل پہ کھانا کھائے گا، انائزہ نے کہا تو عقیلہ اور روحان دونوں نے ہی تیزی سے اس کی طرف دیکھا۔ جی مگر روحان بابا نے کبھی ٹیبل پر کھانا نہیں کھایا۔ تو کوئی بات نہیں، آج کھا لے گا، وہ لاپرواہی سے بولی۔ روحان کو جان کے لالے پڑے، یہ سوچ سوچ کر کہ وہ کیسے باہر کھلے عام بیٹھ کے انائزہ کے ساتھ کھانا کھائے گا۔ عقیلہ دروازہ بند کرتے ہوئے چلی گئی۔ اٹھو روحان، ہمیں نیچے ٹیبل پہ جانا ہے۔ انائزہ اب اپنے کام سے فارغ ہو چکی تھی۔ روحان بغیر کوئی رد عمل کیے خاموش بیٹھا رہا۔ روحان، اس کے دوبارہ پکارنے پر روحان نے آہستہ سے سبز آنکھیں اٹھا کے انائزہ کی طرف دیکھا۔ چلو، اس نے باہر کی طرف اشارہ کیا۔ روحان نے نفی میں سر ہلایا۔ انائزہ نے آنکھیں کھولے اس کی طرف دیکھا۔ تم اٹھتے ہو یا میں آ کے زبردستی اٹھاؤں؟ اس نے دھمکی لگائی۔ روحان ڈرتا سہما بیڈ سے اٹھ کے کھڑا ہوا۔ اس نے اپنی شکل بالکل کسی ناراض بچے کی طرح بنا لی۔ انائزہ باہر نکلی، وہ بھی آہستہ سے اس کے پیچھے چلنے لگا۔ ٹیبل پر پہنچ کر انائزہ کرسی کھسکائے بیٹھی اور روحان اس سے دور سب سے آخر والی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ اف، انائزہ کو اس کا ڈرنا غصہ دلاتا تھا۔ وہ خود ہی اٹھ کے روحان کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ روحان کی آنکھیں اسے اپنے اتنا قریب بیٹھتے دیکھ کے خوف سے پھیلیں۔ انائزہ نے اس کی اس حرکت کو نظر انداز کیا اور کھانا ڈالنے لگی۔ اس نے ایک پلیٹ روحان کی طرف بڑھائی، ایک اپنے سامنے رکھی۔ انائزہ نے کھانا شروع کیا اور روحان ابھی تک ویسے ہی بت بنا بیٹھا رہا۔ 2 منٹ تک روحان کو ویسے ہی بیٹھا دیکھ کے انائزہ نے ضبط سے آنکھیں بند کی۔ کھانا کیوں نہیں کھا رہا ہے؟
اس نے تلخ لہجے میں پوچھا۔ روحان پریشان سا خاموش بیٹھا رہا۔ انائزہ نے نوالا بنا کے اس کی طرف بڑھایا۔ روحان نے سہمی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ انائزہ نے اپنے چہرے کے تاثرات نرم کیے تو روحان نے اس کے ہاتھ سے نوالا کھا لیا۔ نوالا کھاتے وقت روحان کے ہونٹ انائزہ کی انگلیوں کو چھو گئے۔ ایک احساس اس کے اندر جاگا، مگر اس نے جلد ہی اپنا دھیان کھانے میں لگایا۔ اب روحان آرام سے کھانا کھا رہا تھا۔ انائزہ کی نظر اس کے نچلے ہونٹ کے پاس تل پر پڑی جو کھانے کی وجہ سے آئلی ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کا ہونٹ صاف کیا تو روحان کا چلتا ہوا منہ بند ہوا۔ وہ ہاتھ میں نوالا لیے بت بنا بیٹھا تھا۔ کھانا کھاؤ، انائزہ نرمی سے بولی۔ روحان نے بمشکل حلق سے نوالا اتارا اور پانی پینے لگا۔ عقیلہ نے کچن سے روحان کی طرف دیکھا۔ وہ اسے دیکھ کے خوش ہوئی تھی۔ آج پہلی بار وہ کمرے سے باہر ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا۔ کھانا ختم ہونے کے بعد انائزہ اٹھی اور روحان وہیں بیٹھا رہا۔ ہر بات کہہ کے کروانی ضروری ہے کیا؟ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ روحان اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے اٹھا اور اس کے ساتھ کمرے کی طرف چلنے لگا۔ عقیلہ ٹیبل سے برتن اٹھانے لگی۔ وہ مسکراتے ہوئے روحان اور انائزہ کو سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ لیٹنے کی کچھ دیر بعد روحان نیند کی وادی میں گم ہو گیا، مگر انائزہ ابھی بھی جاگ رہی تھی۔ اس نے لیمپ آن کیا اور تکیے کے نیچے سے ڈائری نکالی۔ ماضی 15/10/1991۔ آج میری شادی کو 1 ہفتہ رہ گیا ہے۔ ساری تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ شہزادی کی تو خوشی کی حد نہیں، وہ تو ناچنے کی تیاری میں کھانا پینا سب کچھ بھول چکی ہے۔ راحیل جمال رانا حویلی میں داخل ہوا۔ صفیہ بیگم کے ساتھ مریم اور شہزادی برآمدے میں بیٹھی کڑھائی کر رہی تھیں۔ السلام علیکم چچی جان۔ اس کو اچانک دیکھ کے شہزادی چونک اٹھی۔ ارے راحیل، تم کب آئے؟ صفیہ بیگم اسے یوں اچانک آتا دیکھ کر حیران ہوئی۔ بس چچی جان آپ کی بہت یاد ستا رہی تھی تو سوچا یہ کون سا بڑی بات ہے، ابھی دیدار کر آتا ہوں۔ اس کا اشارہ شہزادی کی طرف تھا۔ اس کی معنی خیز بات سے شہزادی کے ہاتھ میں سوئی چبھ گئی۔ راحیل کی نظریں تیزی سے اس کی طرف اٹھیں۔ کیا ہو گیا شہزادی، دھیان کدھر ہے تمہارا؟ صفیہ بیگم نے کہا۔ کہیں نہیں امی جان، اچانک ہو گیا۔ اچھا جاؤ راحیل کے لیے چائے بنا کے لاؤ، صفیہ بیگم نے کہا تو شہزادی اٹھ کے کچن کی جانب چل پڑی۔ اور بھابھی جان کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ وہ بتیسی دکھاتا ہوا بولا۔ ٹھیک ہوں، تم بتاؤ کیسے ہو؟ مریم اس کے انداز پہ مسکرانے لگی۔ ارے میں تو آپ کے سامنے ہوں، اس نے بازو پھیلائے۔ کبھی سنجیدہ بھی ہو جایا کرو، ایسی ہی حرکتیں کرتے رہے تو کسی نے اپنی بیٹی نہیں دینی، صفیہ بیگم مسکراتے ہوئے بولی۔ ارے چچی جان چھوڑیں آپ، لڑکیاں بہت ہیں۔ اس نے کچن کی کھڑکی کی طرف کنکھیوں سے دیکھا جہاں شہزادی چائے بناتی ہوئی اسے دکھائی دے رہی تھی۔ بڑے بدلے حاض ہو راحیل، میں لگاتی ہوں دردانہ آپا کو تمہاری شکایت، استغفر اللہ۔ ارے چچی جان کیسی باتیں کر رہی ہیں، مجھ جیسا معصوم بھی بھلا آپ نے کہیں دیکھا ہوگا۔ وہ بہانے سے اٹھ کے صفیہ بیگم کی چارپائی پہ بیٹھا اور ان کے کندھے دبانے لگا۔ اسی دوران اس نے مریم کی طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا پھینکا اور اشارے سے ارسم بھائی کہا۔ مریم نے اسے اپنے دوپٹے کے نیچے چھپایا اور چارپائی سے اٹھ کے اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ چل ہٹ شرارتی، صفیہ بیگم نے اس کے ہاتھ پہ تھپکی لگائی۔ مریم نے کمرے میں آ کے کاغذ کا ٹکڑا کھولا۔ آج رات 11 بجے تمہارے گھر کی چھت پہ تمہارا انتظار کروں گا، آنا ضرور، تمہارا ارسم۔ مریم کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ آج تک ارسم سے اکیلے میں نہیں ملی تھی۔ اسی ہفتے ان کی شادی تھی، پھر ارسم کو ملنے کی کیا ضرورت آن پڑی؟ وہ پریشان سی سوچنے لگی۔ اس کے لیے اکیلے میں ملنا اتنا آسان نہیں تھا۔ رات کے 11 بجے مریم نے ایک نظر سوئی ہوئی شہزادی کی طرف دیکھا، پھر بے آواز اٹھنے کی کوشش کی۔ اسے اپنے ہاتھ پاؤں کانپتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اس طرح کا کام وہ پہلی بار کرنے چلی تھی۔ کمرے سے نکل کر اس نے پوری حویلی میں نظر دوڑائی۔ ہر طرف سناٹا تھا۔ ایک بار تو مریم پہ خوف طاری ہونے لگا، پھر ہمت کرتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ حویلی کی چھت کافی وسیع تھی۔ مریم پہنچ کے ارسم کو تلاش کرنے لگی۔ اسے دور کونے میں ارسم دکھائی دیا۔ وہ اسے اشارے سے اپنے پاس بلا رہا تھا۔ مریم کانپتے ہوئے جسم کے ساتھ اس کے پاس پہنچی۔ ارسم، اس نے پکارا۔ ارسم اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ اس نے مریم کو غور سے دیکھا۔ سنہری کمر تک آتے بال چاند کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ سفید دودھ جیسی رنگت، سبز خوبصورت آنکھیں، ہونٹ کے نیچے سیاہ تل۔ وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ تمہارے لیے یہ مشکل ہے، مگر پھر بھی یقین تھا کہ تم آؤ گی، وہ مسکرایا۔ مگر آپ اس طرح میرے گھر کیوں آئے ہیں؟ ایسی کیا بات ہے؟ بس یہ بات ہے کہ پورا 1 ہفتہ میں تمہیں دیکھے بغیر نہیں گزار سکتا مریم۔ مریم نے شرم سے چہرہ جھکایا۔
ارسم آپ کو ایسے نہیں آنا چاہیے تھا. کیا کروں, دل کے ہاتھوں مجبور تھا. مریم, اس نے پکارا. جی, جواب ملا. ہم نے کبھی ایک دوسرے کو کچھ کہا نہیں ہے, آج تک صرف آنکھوں کی زبان سے ہی بات کی ہے. میں آج سننا چاہتا ہوں تمہارے منہ سے کہ تم کتنا چاہتی ہو مجھے. شرم سے مریم کا چہرہ لال گلابی ہونے لگا. ارسم, آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, وہ بمشکل بول پائی تھی. عادت ڈال لو, شادی کے بعد صرف باتیں ہی نہیں کروں گا. ارسم کی بات پہ مریم نے چھم چھم کرتی چوڑیوں والے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپایا. اس کی اس ادا پہ ارسم مسکرانے لگا. ابھی سے شرما گئی. ارسم, ایسے مت کہے نا, ورنہ میں چلی جاؤں گی. اس نے ابھی تک اپنے ہاتھ چہرے سے نہیں ہٹائے تھے. اچھا ٹھیک ہے, بس ایک بار کہہ دو تمہیں مجھ سے محبت ہے. ارسم نے ابھی بھی موضوع نہیں بدلا تھا. ارسم, مریم کا دل چاہا وہ کہیں ایسی جگہ چھپ جائے جہاں ارسم اسے دیکھ نہ سکے. ارسم اس کے شرمانے پہ مسکرانے لگا. اچھا بابا, جا رہا ہوں میں, ہٹا لو ہاتھ. نہیں, پہلے آپ جائیں, پھر میں اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹاؤں گی. ٹھیک ہے, جیسے تم کہو. وہ مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا. ارسم, آپ چلے گئے؟ مریم کے ہاتھ ابھی بھی اس کے چہرے پر تھے. ارسم کا جواب نہ ملنے پہ اس نے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹائے. تو وہ جا چکا تھا. مریم نے دل پہ ہاتھ رکھ کے شکر ادا کیا. وہ نیچے جانے کے لیے مڑی تو اسی سائے کو چھت پر پایا. مریم کے پاؤں وہیں جم گئے. اس نے اپنی سبز آنکھیں آس پاس گھما کے دیکھا. اسے نظر نہیں آیا کہ وہ شخص کہاں کھڑا ہے جو اس کا سایہ حویلی کی چھت پہ پڑا ہے. سائے نے تھوڑی حرکت کی تو مریم نے اپنی چیخ نکل جانے کے ڈر سے منہ پر ہاتھ رکھا. اس سائے نے پھر سے وہی اشارہ کیا. اپنی شہادت والی انگلی اٹھائی, پھر ہاتھ سینے پہ رکھا. ایک تو رات کا وقت, دوسرا وہ سایہ. مریم کے لیے اب اپنے پاؤں پہ کھڑے رہنا بھی مشکل ہو رہا تھا. وہ سایہ اپنی بات کر کے غائب ہوا تو مریم بنا وقت ضائع کیے نیچے بھاگ گئی. انائزہ ڈائری پڑھتے پڑھتے خوفزدہ ہونے لگی تو اس نے ڈائری بند کر کے تکیے کے نیچے رکھی. اس نے روحان کی طرف دیکھا. وہ اس کی طرف کمر کیے ہوئے لیٹا تھا. انائزہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی, پھر کھسک کے اس کے قریب ہوئی. اس نے آہستہ سے روحان کو کندھے سے پکڑ کے سیدھا کیا. وہ ابھی بھی گہری نیند میں تھا. انائزہ ہاتھ پہ سر ٹکائے اسے دیکھنے لگی. تم کتنے خوبصورت ہو, بالکل اپنی ماں کی طرح, اور سوتے ہوئے تو اور بھی خوبصورت لگتے ہو. بے عیب صورت, بے عیب سیرت. وہ دل میں اس سے باتیں کر رہی تھی. جس وقت تم پرسکون سوتے ہو اس وقت مجھے تم سے محبت کا احساس ہوتا ہے, جیسے اس وقت. اس نے روحان کے دل پہ ہاتھ رکھا جو دھک دھک کر رہا تھا. اس کی نظر پھر سے روحان کے ہونٹ کے تل پر پڑی. بے ساختہ اس کا ہاتھ اس کے ہونٹوں کی طرف بڑھا. اس نے ایک انگلی سے اس چھوٹے سیاہ تل کو چھوا. پھر اس نے روحان کی بند آنکھوں کو دیکھا. وہ آہستہ سے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لائی اور نہایت نرمی سے اس کے تل کو چوم لیا. اس دوران اس کے ہونٹوں نے روحان کے نچلے لب کو بھی چھو لیا تھا. روحان کی نیند میں خلل پیدا ہوا تو وہ اس سے پیچھے ہو کے لیٹ گئی. نیند میں روحان نے انائزہ کی طرف رخ کیا اور اس کی گردن میں چہرہ چھپا لیا. انائزہ کی دھڑکن اتنے زور و شور پہ تھی کہ اس کی سماعت اپنے دل کی دھڑکن کو سن سکتی تھی. بیگم صاحبہ, آج یکم ہے. روحان بابا کا ہر پہلی تاریخ پر ڈاکٹر سے چیک اپ ہوتا ہے. انائزہ کچن میں آئی تو عقیلہ نے اسے بتایا. کس چیز کا چیک اپ؟ انائزہ نے پانی کا گلاس بھر کے ہونٹوں سے لگایا. جی وہ روحان بابا کو جو بیماری ہے اس کا. عقیلہ سر جھکائے بولی. کتنے بجے جانا ہے؟ جی جانا کہیں نہیں ہے, ڈاکٹر یہاں آئے گا. ہاں لیکن آج ڈاکٹر یہاں نہیں آئے گا بلکہ روحان خود ڈاکٹر کے پاس جائے گا. وہ گلاس شیلف پہ رکھتے ہوئے کچن سے باہر نکلی. مگر انائزہ اس کی بات سنے بغیر کچن سے باہر نکل گئی تھی. وہ کمرے میں داخل ہوئی تو روحان وارڈروب سے اپنے لیے ڈریس دیکھ رہا تھا. اس نے ایک سادہ سی پینٹ شرٹ نکال کے ہاتھ میں پکڑی. کیا کر رہے ہو؟ انائزہ نے دیکھنے کے باوجود پوچھا. روحان نے پیچھے مڑ کے انائزہ کی طرف دیکھنے کی جرت نہیں کی اور بڑے آرام سے واش روم کی جانب چلنے لگا. رکو. انائزہ اس کی دیدہ دلیری پہ حیران تھی. روحان کے قدم رکے. انائزہ اس کے قریب آ کے کھڑی ہوئی. اس کے ہاتھ سے ڈریس پکڑا. روحان خاموش کھڑا رہا. انائزہ نے وارڈروب سے کچھ ڈریسز نکال کے دیکھے. اس نے بلو شرٹ اور بلیک پینٹ نکال کے وارڈروب کو بند کیا. یہ لو. اس نے روحان کے ہاتھ میں ڈریس تھمایا. ہم آج باہر جا رہے ہیں, تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے. باہر جانے کا سنتے ہی روحان کی سبز آنکھیں خوف سے پھیلنے لگی. کیا ہوا؟ انائزہ اسے گھورنے کے انداز میں دیکھنے لگی. روحان خاموش رہا مگر انائزہ کے بدلتے تیور دیکھ کے وہ خوفزدہ ہونے لگا. اور تم میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟
1 ہفتہ ہونے والا ہے مجھے یہاں آئے، اور شادی کی پہلی اور منحوس رات کو ہی بس تمہاری آواز سنی تھی، اس کے بعد آج تک تمہیں بولتے نہیں دیکھا۔ انائزہ کو اس کا ڈرنا پھر سے غصہ دلا گیا تھا۔ روحان اسے یوں غصے میں بولتا دیکھ کے 2 قدم پیچھے ہٹا۔ انائزہ اپنے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے انگلیوں سے مسلنے لگی۔ اوکے جاؤ، اب کھڑے کیوں ہو؟ وہ بغیر اس کی طرف دیکھے بولی۔ روحان جلدی سے واش روم میں گھس گیا اور وہ بیڈ پہ بیٹھی اپنی قسمت پہ افسوس کرنے لگی۔ ایک یہی نمونہ بچا تھا میرے لیے، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ انائزہ کے ساتھ ڈاکٹر روحان کے کمرے میں داخل ہوا تو روحان اسے دیکھتے ہی خوفزدہ ہونے لگا۔ ہیلو روحان، کیسے ہو؟ ڈاکٹر پیار سے بولا۔ روحان بیڈ سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ انائزہ اسے دیکھ کے پریشان ہونے لگی۔ روحان، یہ وہی ڈاکٹر ہیں جو ہر ماہ تمہارا چیک اپ کرتے ہیں، پہلے بھی کرواتے ہو نا ان سے چیک اپ، تو آج بھی کروا لو۔ روحان نے نفی میں سر ہلایا۔ روحان ادھر آ کے بیٹھو آرام سے۔ انائزہ کو پھر سے غصہ آنے لگا۔ وہ کانپتا ہوا لگاتار نفی میں سر ہلانے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ آواز میں نہیں بول رہا تھا۔ انائزہ اس کے پاس جانے لگی تو روحان بھاگ کے صوفے کے پیچھے چھپا اور رونے لگا۔ انائزہ کو اپنی شادی کی پہلی رات یاد آئی جب وہ اسی طرح اس سے چھپ کے صوفے کے پیچھے بیٹھا رو رہا تھا۔ اب صحیح معنوں میں وہ پریشان ہوئی تھی۔ روحان، وہ نہایت پیار سے بولی۔ روحان نے بھیگی پلکیں اٹھا کے اس کی طرف دیکھا۔ میں ہوں نا، تمہیں ڈاکٹر کچھ نہیں کریں گے۔ روحان نے نظریں نیچی کیں اور موٹے موٹے آنسو اس کی آنکھوں سے پھسل رہے تھے۔ انائزہ نے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ روحان آ جاؤ۔ روحان کپکپاتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ میری خاطر؟ انائزہ پھر پیار سے بولی۔ اس نے انائزہ کا ہاتھ تو نہیں پکڑا مگر آہستہ سے صوفے کے پیچھے سے نکل کے کھڑا ہو گیا۔ ڈاکٹر اسے دیکھ کے حیران ہوا۔ بیڈ پہ لیٹ جاؤ، انائزہ نے کہا۔ وہ اپنے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتا ہوا بیڈ پہ لیٹ گیا۔ ڈاکٹر اس کے پاس آیا تو روحان نے زور سے اپنی آنکھیں بھینچ لیں۔ اس کا کپکپاتا جسم اس کے قابو میں نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے کچھ دیر لگا کے اس کا چیک اپ کیا اور انائزہ کو اشارہ کرتا کمرے سے باہر آیا۔ روحان نے آنکھیں کھولیں اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ انائزہ ڈاکٹر کو گیٹ تک چھوڑنے آئی۔ ڈاکٹر، روحان کی یہ بیماری کب تک ہے؟ میرا مطلب ہے اس کے ٹھیک ہونے کے کتنے % چانسز ہیں؟ دیکھیے، بات دراصل یہ ہے کہ روحان کو یہ بیماری اب کی نہیں ہے، بلکہ جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا تب سے ہے، اس لیے اس کا ختم ہونا آسان نہیں ہے۔ انائزہ کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ اگر روحان کبھی بھی نارمل نہ ہو سکا تو؟ وہ یہ سوچ کے پریشان ہونے لگی۔ ہاں ایک بات ہے، میں نے اس بار روحان میں کچھ بہتری نوٹ کی ہے، جیسے کہ اس نے آپ کی بات مان لی، ورنہ مجھے اکثر اسے بے ہوش کر کے اس کا چیک اپ کرنا پڑتا تھا۔ آج پہلی بار اس نے مجھ سے اپنے ہوش و حواس میں اپنا چیک اپ کروایا ہے۔ اس بیماری میں مریض سے غصے سے ہرگز نہیں پیش آنا چاہیے، اس سے پیار سے نرمی سے بات کرنی چاہیے۔ آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا، جب تک آپ اسے غصے سے کہتی رہیں اس نے آپ کی بات نہیں مانی، اور جیسے ہی آپ نے تھوڑی سی نرمی برتی تو اس نے آپ کی بات مان لی۔ تو کیا اگر میں اس کے ساتھ اپنا رویہ نرم رکھوں تو وہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، مگر آپ کو ثابت قدم رہنا ہوگا، کیونکہ یہ بیماری اتنی آسانی سے جانے والی نہیں ہے۔ میں پوری کوشش کروں گی، انائزہ نے کہا تو ڈاکٹر گیٹ سے باہر نکل گیا۔ انائزہ رات دیر تک کمرے میں نہ گئی تاکہ روحان کو خود ہینڈل کر سکے۔ رات کا کھانا اس نے روحان کے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ خود ٹیبل پہ کھانا کھانے لگی۔ کھانے سے فارغ ہو کے اس نے ٹائم دیکھا تو 8 بج رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ کمرے کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئی تو لائٹ آف تھی۔ اس نے بٹن کی طرف ہاتھ بڑھا کے لائٹ آن کی۔ روحان سر سے پاؤں تک کمفرٹر میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے کھانے کے برتن دیکھے تو آدھا کھانا کھایا ہوا تھا۔ انائزہ نے سائڈ ٹیبل سے لیمپ آن کیا اور لائٹ آف کر دی۔ وہ اپنی جگہ پہ لیٹی ہوئی روحان کو دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں یہ سو رہا ہے یا نہیں، انائزہ نے دل میں سوچا۔ کچھ دیر لیٹے رہنے کے بعد جب روحان نے کوئی حرکت نہ کی تو اسے یقین ہوا کہ وہ سو رہا ہے۔ اس نے تکیے کے نیچے سے ڈائری نکال کے کھول لی۔ ماضی 22/10/1993۔ آج میری مہندی ہے۔ جمال رانا حویلی روشنیوں سے جگمگا رہی ہے۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہے۔ شہزادی ہاتھوں پہ مہندی لگائے پورے گھر میں بھاگتی پھر رہی تھی۔ ناچ ناچ کر اسے اپنا بھی ہوش نہیں رہا تھا۔ مریم نے پیلے رنگ کی کرتی شلوار پہنی ہوئی تھی، سر پہ سبز دوپٹہ اوڑھے وہ ہاتھوں پہ مہندی لگوا رہی تھی۔ ارے میری پیاری اپی، صبح آخر وہ دن آ ہی گیا جس کا آپ کو کب سے انتظار ہے۔ شہزادی بتیسی نکالتے ہوئے اسے چھیڑنے لگی۔ شہزادی، مریم نے اسے آنکھیں دکھائیں کیونکہ کمرے میں آس پاس ہمسایوں کی لڑکیاں بھی موجود تھیں۔ شہزادی نے منہ کو تالا لگایا اور مریم کی مہندی دیکھنے لگی۔ دولہے کا کیا نام ہے؟ مہندی والی لڑکی نے پوچھا۔ ارسم، مریم سے پہلے شہزادی بولی۔
उसने मेहंदी में छुपा के अरसम लिख दिया। अचानक से पूरे घर की लाइट ऑफ हो गई। ये क्या, लाइट कैसे चली गई? मरियम ने कहा। मैं बाहर से लालटेन लेके आती हूँ अपी। शहजादी कमरे से बाहर निकली। बाहर चांद की रोशनी थी। कमरे में अंधेरा होने की वजह से एक एक करके सभी लड़कियां बाहर निकल गईं। पता नहीं शहजादी कहाँ रह गई। मरियम अकेली कमरे में बैठी थी। उसे कमरे में किसी के होने का एहसास हुआ। शहजादी, उसने पुकारा। आगे से कोई जवाब ना मिला। कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ तो मरियम चौंक गई। शहजादी, ये तुम हो क्या? आगे से मुकम्मल खामोशी थी। देखो, मुझे अभी बता दो, मुझे डर लग रहा है। मरियम का हाथ किसी ने पकड़ा। खौफ की लहरें उसके जिस्म में दौड़ने लगीं। कौन है? उसे किसी के सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। उसे अपने हाथ पे कुछ महसूस होने लगा, जैसे कोई उसके हाथ पे कोई चीज़ मसल रहा हो। कौन है? वो फिर से हिम्मत करके बोली। मैरी। उसने सरगोशी में उसका नाम पुकारा। मरियम का जिस्म कांपने लगा। कौन हो तुम? श्श। आगे से सरगोशी हुई। अब मरियम के लिए वाकई एक लफ्ज़ भी बोल पाना नामुमकिन था। कुछ देर बाद वो साया मरियम से दूर हो गया। मरियम अभी सख्ते की हालत में बैठी थी कि लाइट ऑन हुई। कमरे का दरवाज़ा खुला। मरियम ने अपने हाथों की तरफ देखा तो दोनों हाथों की मेहंदी मसली जा चुकी थी। फिर उसने पास पड़े मेहंदी के थाल को देखा जिसमें से मेहंदी उठाई गई थी। शायद उसने वहाँ से मेहंदी लेके मरियम के हाथों पे मसल दी थी। अब तो अरसम का लिखा नाम भी पहचाना नहीं जा रहा था। अपने हाथों को देखते हुए मरियम के हाथ कांपने लगे। शहजादी कमरे में दाखिल हुई। आपी, ये क्या हुआ? मेहंदी कैसे ख़राब हो गई? वो हैरान हुई। पता नहीं शहजादी, कुछ दिनों से मेरे साथ अजीब सी चीज़ें हो रही हैं। खौफ मरियम की आंखों से वाज़ेह था। क्या मतलब है आपका? शहजादी ने पूछा। शहजादी, रात को 2 बार मुझे किसी का साया दिखाई दिया और वो मुझसे इशारों में कुछ कह रहा था। मैंने किसी को कुछ बताया नहीं कि सब परेशान हो जाएंगे, और वैसे भी वो जो भी था वो मेरे सामने नहीं आया। मगर क्या बताएं? मगर आज वो मेरे सामने आया है, अभी थोड़ी देर पहले। जहाँ तुम बैठी हो वो यहाँ बैठा था। उसने मेरे हाथों को पकड़ा था और उसकी सांसों की आवाज़ मैं सुन सकती थी। देखो उसने मेरी मेहंदी का क्या हाल कर दिया। मरियम परेशानी से रोने लगी। आप परेशान मत हो, अल्लाह सब खैर करेगा। शहजादी भी परेशान थी, मगर मरियम को हौसला देना उसने ज़रूरी समझा। नहीं, मुझे लगता है वो ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा है। आप ऐसा मत सोचें, अल्लाह पे भरोसा रखें, सब ठीक होगा। और उठें, आप ये हाथ धो के आएँ। मरियम सोच में गुम वहीं बैठी रही। शहजादी ने उसे बाजू से पकड़ के उठाया और उसके हाथ धुलवाए। अगले दिन बारात जाने के लिए तैयार खड़ी थी। आज तो अरसम वक्त से पहले ही तैयार हो गया था। दुर्दाना बेगम अरसम की नज़र उतार रही थी जब कमरे में राहील दाखिल हुआ। इस गरीब की भी नज़र उतार ले कोई। तेरी मेरी एक ही बात है, अरसम ने मुस्कुराते हुए कहा। ये तो है भाईजान। राहील अरसम के गले लगा। अच्छा, अब दोनों एक साथ खड़े हैं तो इकट्ठे ही नज़र उतार लेती हूँ, दुर्दाना बेगम बोली। रुको भाई रुको। कमरे में कमाल साहब दाखिल हुए। वो भी उन दोनों के साथ आके खड़े हो गए। लो भाई, मेरी भी नज़र उतार दो। दुर्दाना बेगम की हंसी छूटी। अरसम और राहील भी अपनी हंसी दबाने लगे। ऐसा क्या कह दिया मैंने? कमाल साहब भवें उचकाए उन्हें देखने लगे। कमाल साहब, इस उम्र में आपको किसने नज़र लगानी? दुर्दाना बेगम बमुश्किल अपनी हंसी रोकते हुए बोली। क्यों भाई, मुझे कोई नज़र नहीं लगा सकता क्या? वो है ना मासी बशीरा की धी नज़ीरा, रोज़ मुझे छुप छुप के देखती है। कमरे में सब दुर्दाना बेगम, अरसम और राहील सबके कह कहे गूंजने लगे थे। दुर्दाना बेगम ने अपनी हंसी पे काबू पाते हुए उनकी नज़र उतारी थी। बाहर से बैंड बाजों की आवाज़ पे सभी बच्चे बारात देखने के शौक़ में जमाल राना हवेली के बाहर जमा हो गए। शहजादी भागती हुई गेट पे आई और बारातियों की गाड़ियों को देखने लगी। पिछली गाड़ी की पिछली सीट पे उसे राहील दिखाई दिया। शहजादी ने उसकी तरफ देखा तो राहील की नज़रें भी अचानक गेट की तरफ उठीं। शहजादी को अपनी तरफ देखता पा के उसने एक आंख बंद की। शर्म के मारे शहजादी वापस घर के अंदर भाग आई। आपी, बारात आ गई, वो ऊंची आवाज़ में चिल्लाती हुई मरियम के कमरे में दाखिल हुई थी। उफ शहजादी, क्या हो गया? आहिस्ता बोलो, मेरे कान फट जाएंगे। मरियम खड़ी हुई। सुर्ख रंग का लहंगा खूबसूरत कढ़ाई के साथ सफ़ेद स्टोन से सजाया गया था। सलीके से सर पे दुपट्टा अटकाए, सोने के जेवरात से लदी वो दुल्हन बनी हुई खूबसूरती की हर हद को पार कर चुकी थी। आपी, आपको नहीं पता मैं कितनी खुश हूँ। वो मरियम का हाथ पकड़े घूमने लगी। शहजादी छोड़ो मुझे, मैंने लहंगा पहना हुआ है, मैं गिर जाऊंगी। शहजादी ने उसे छोड़ा और शीशे में खुद को देखने लगी। आपी,
بتائیں میں کیسی لگ رہی ہوں؟ گول چہرہ، ہلکی سی ابھری ہوئی موٹی آنکھیں، ننھی سی ناک اور گلابی چھوٹے ہونٹ۔ وہ خوبصورت تو تھی مگر مریم سے بہت کم۔ کیا بات ہے، آج کل خوش بھی بہت نظر آ رہی ہو، اور آئینہ بھی دیکھا جا رہا ہے۔ مریم کو اس پہ شک ہوا۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں۔ دیکھو تمہاری زبان لڑکھڑا رہی ہے، اس کا مطلب تم جھوٹ بول رہی ہو۔ چلو بتاؤ کون ہے وہ؟ مریم مدعے پہ آئی۔ ہاں پی شہزادی بتاؤ۔ آپی وہ راحیل، اس نے کہہ کے چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپایا۔ مریم کو راحیل کا نام سن کے اچھا لگا، کیونکہ راحیل خود بھی ایک تعلیم یافتہ اچھا لڑکا تھا۔ تو یہ بات ہے۔ مریم مسکرائی۔ شہزادی نے ہاتھ چہرے سے ہٹائے، اس کے رخسار سرخ ہو رہے تھے۔ ہاں پی آپ ہماری مدد کریں گی نا؟ بالکل کروں گی میری چھٹکی، ابھی وقت تو آنے دو۔ ہائے آپی آپ کتنی پیاری ہو، وہ مریم کے گلے سے لگی۔ بس اتنی جذباتی مت بنو، مریم نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا میں باہر جا رہی ہوں مہمانوں کے پاس، وہ کہتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی۔ شہزادی گلاسوں میں ٹھنڈے جوس کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوئی، جہاں دونوں خاندان اکٹھے بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ باری باری سب کو جوس دینے کے بعد اس نے راحیل کے آگے ٹرے کی۔ راحیل نے گلاس اٹھاتے ہوئے ٹرے میں ایک چھوٹی سی پرچی رکھ دی۔ شہزادی نے ادھر ادھر دیکھا، پرچی ہاتھ میں پکڑے کمرے سے باہر نکلی۔ وہ ایک خالی کمرے میں آئی اور پرچی کھول کے دیکھی۔ 5 بجے اسی کمرے میں انتظار کروں گا۔ شہزادی نے دیوار پہ لگے کلاک پہ ٹائم دیکھا تو 4:30 ہوئے تھے۔ آدھا گھنٹہ مہمانوں میں گزارنے کے بعد وہ پچھلے گیٹ کے ساتھ والے کمرے میں داخل ہوئی۔ راحیل نے اچانک سے اسے بازو سے پکڑ کے دیوار سے لگایا۔ شہزادی کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اس نے شہزادی کے جھمکے کو انگلی سے چھوا۔ شہزادی نے شرم سے نظریں جھکائیں۔ پتہ نہیں میں کسی کو کیسا لگ رہا ہوں۔ وہ شہزادی سے اپنی تعریف سننا چاہتا تھا۔ بہت پیارے۔ وہ خاموش ہوئی۔ میری آنکھوں میں دیکھ کے کہو۔ شہزادی نے نظریں اٹھا کے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اب بتاؤ کیسا لگ رہا ہوں میں؟ اس کی نظروں میں خمار آنے لگا۔ بہت پیارے، شہزادی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ راحیل نے اپنے ہاتھ کا انگوٹھا شہزادی کے پنک لپسٹک سے سجے ہونٹوں پہ پھیرا۔ شہزادی نے شرم سے آنکھیں بند کیں، اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ اس کی سانسیں راحیل سن سکتا تھا۔ آنکھیں کھولو، وہ بولا۔ شہزادی نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولیں اور راحیل نے انگوٹھے کو چوم لیا۔ اس کے ہونٹ لپسٹک کی وجہ سے پنک ہو چکے تھے۔ شرم سے شہزادی کا کھڑے ہونا محال ہو گیا۔ وہ بھاگنے کے لیے مڑی تو راحیل نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جلد ہی خالہ جان کو بھیجوں گا ہمارے رشتے کے لیے۔ شہزادی شرم سے مسکرائی اور ہاتھ چھڑواتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی۔ شام کے 7 بج چکے تھے۔ مریم اپنی رخصتی پہ خوب روئی تھی اور شہزادی کی رونے کی وجہ سے ہچکیاں ہی بند نہیں ہو رہی تھیں۔ مریم کو ارسم کے ساتھ گاڑی میں بٹھایا گیا۔ سب کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ الوداع کے بعد ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی۔ گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ ارسم اور پچھلی سیٹ پہ مریم کے ساتھ دردانہ بیگم بیٹھی تھیں۔ راحیل اور کمال صاحب الگ گاڑی میں بیٹھے تھے۔ رات کا اندھیرا چھا چکا تھا۔ باراتیوں کی گاڑیاں اپنی منزل کو بڑھنے لگیں۔ کمال صاحب والی گاڑی ایک الگ راستے کی طرف مڑ گئی۔ یہ کون سا راستہ ہے؟ ارسم نے پوچھا۔ صاحب جی یہ شارٹ کٹ ہے، مولا بخش جو ڈرائیور تھا اس نے جواب دیا۔ اچھا ایسا کرو ہماری گاڑی بھی ادھر ہی موڑ لو۔ مگر صاحب جی یہ راستہ تھوڑا سنسان ہے، مولا بخش نے کہا تو مریم خوفزدہ ہونے لگی۔ ڈرتی کیوں ہو مریم، ہم ہیں نا ساتھ۔ دردانہ بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ مولا بخش نے گاڑی اس راستے پر موڑ لی۔ کچھ دیر تک چلنے کے بعد اچانک گاڑی رک گئی۔ ارے یہ کیا ہو گیا؟ مولا بخش دیکھو ذرا۔ ارسم کے کہنے پہ وہ گاڑی سے اترا اور چیک کرنے لگا۔ صاحب جی ٹائر کی ہوا نکل گئی ہے۔ مگر کیسے، یہ کیا ہوا؟ دردانہ بیگم بولی۔ مریم نے خوف سے اپنی سبز آنکھیں گاڑی کی کھڑکی سے باہر سنسان راستے پہ جمائیں، جہاں تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ بڑے بڑے پیپل کے پیڑ تھے۔ ارسم بھی گاڑی سے باہر نکل کے کھڑا ہو گیا۔ دیکھو کوئی حل ہے اس کا؟ نیا ٹائر لگے گا، بس یہی حل ہے، مولا بخش بولا۔ رات بھی بہت ہو رہی ہے، زیادہ دیر رکنا بھی ٹھیک نہیں ہے، ارسم نے کہا۔ مولا بخش تم ایسا کرو جتنی جلدی ہو سکے چل کے گھر جاؤ اور وہاں سے گاڑی لے کے آؤ۔ صاحب جی میں جاتا ہوں مگر وقت لگے گا۔ ہاں تم جاؤ، ہم زیادہ دیر تک یہاں نہیں رک سکتے۔ ارسم پریشان ہونے لگا۔ چچی جان مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ مریم کو اس جگہ سے خوف آ رہا تھا۔ اللہ کا ذکر کرو میری بچی، وہ ہماری مشکل حل کر دے گا، دردانہ بیگم نے کہا۔ مریم کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ اس نے کھڑکی نیچے کی اور خود کو نارمل کرنے لگی۔ وہ خوفزدہ نظروں سے باہر دیکھ رہی تھی جب اس کی نظر پیپل کے پیڑ پہ پڑی۔ ایک شخص بلیک پینٹ شرٹ پہنے سر پہ ہوڈی لیے کھڑا تھا۔ اس کا رخ مریم کی طرف ہی تھا۔
मरियम को अपना जिस्म कांपता हुआ महसूस होने लगा। चची जान, क्या हुआ मरियम? दुर्दाना बेगम ने उसकी तरफ देखा। वो मरियम ने उस शख्स की तरफ इशारा किया। अरसम भी मरियम की तरफ मतवज्जा हुआ और जिधर वो उंगली से इशारा कर रही थी उसने वहाँ देखा। वो शख्स ज़र्रा बराबर भी हरकत नहीं कर रहा था, किसी लकड़ी की मानंद अटक के खड़ा था। रात के वक्त सुनसान सड़क पर एक स्याह पुरस्रार शख्स का होना मरियम के साथ साथ अरसम और दुर्दाना बेगम को भी खौफजदा करने लगा था। डायरी के ऊपर अचानक किसी का हाथ पड़ा तो अनाइज़ा के मुंह से चीख निकलने लगी थी। उसने अपने मुंह पे हाथ रख के अपनी चीख को दबाया। रूहान ने नींद में वहाँ पे हाथ रखा था। अनाइज़ा अपने दिल पे हाथ रख के लंबे लंबे सांस लेने लगी। उसने क्लॉक पे टाइम देखा तो रात के 12 बज रहे थे। उसने डायरी बंद की, सर से पाँव तक कंफर्टर ओढ़ लिया। उसके जहन में बार बार वो स्याह कपड़ों वाला शख्स आ रहा था। कुछ देर तक अनाइज़ा ने सोने की कोशिश की मगर खौफ ने उसे सोने ना दिया। उसने कंफर्टर से चेहरा बाहर निकाल के रूहान की तरफ देखा जो मज़े की नींद सो रहा था। उसने अपना कंफर्टर उतार कर एक साइड पे रखा और आहिस्ता से रूहान के कंफर्टर में घुस गई। उसके सीने पे सर रखते ही वो नॉर्मल होने लगी और नींद की वादी में खो गई। अलार्म की आवाज़ से रूहान और अनाइज़ा दोनों की आंखें खुली। रूहान को अपना सीना भारी महसूस हुआ तो उसकी नज़र अनाइज़ा पे पड़ी। अनाइज़ा ने एक हाथ से आंखें मसलते हुए अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसका हाथ रूहान के दिल के मकाम पे था। उसके धक धक करते दिल को वो महसूस कर सकती थी। रूहान लंबे लंबे सांस लेता उसकी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में डर तो था मगर इस बार वो अनाइज़ा के वजूद से दूर नहीं भागा था। अनाइज़ा उसकी आंखों में देखने लगी। रूहान के बिखरे बाल उसके माथे और कनपटियों पे आ रहे थे। खौफ से सब्ज़ खूबसूरत आंखें मज़ीद बड़ी लग रही थी। सुर्ख नरम लब और बेदाग शफाफ चेहरा। अनाइज़ा बेखुदी में उस पर झुकी। उसके होंठ अभी रूहान के होंठों को छुए ही थे कि रूहान ने उसे कंधे से पकड़ के पीछे किया और तेज़ी से उठ के वॉशरूम में घुस गया। अनाइज़ा को उसकी ये हरकत बहुत बुरी लगी। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगी। दोपहर के वक्त अनाइज़ा लाउंज में सोफ़े पे बैठी टीवी के चैनल चेंज कर रही थी जब अकीला आई। बेगम साहिबा, आज शाम खाने में क्या बनाऊँ? अनाइज़ा ने उसकी तरफ देखा और किसी सोच में गुम हो गई। क्या सोच रही हैं बेगम साहिबा? हाँ कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो फिर क्या बनाऊँ? उसने सवाल दोहराया। जो मर्ज़ी बना लो, अनाइज़ा बेजारी से बोली। जी अच्छा, अकीला जाने के लिए मुड़ी। सुनो। जी बेगम साहिबा। तुम खुद और अपने शौहर के लिए बना लेना, मैं और रूहान आज बाहर डिनर करेंगे। बेगम साहिबा, अकीला परेशान हुई। हाँ अब जाओ। अनाइज़ा ने फिर से टीवी का रुख किया। अकीला परेशान सी वहाँ से चल दी। रूहान बेड पे बैठा मैगज़ीन पढ़ रहा था जब अनाइज़ा कमरे में दाखिल हुई। रूहान ने तिरछी नज़रों से उसकी तरफ देखा। वो मैं कह रही थी कि जब से हमारी शादी हुई है हम एक बार भी बाहर घूमने नहीं गए, ना ही कहीं डिनर किया है। उसने उदास सा मुंह बनाया। रूहान ने उसकी बात सुनी मगर मैगज़ीन पे चेहरा झुका लिया। आज हम कहीं डिनर करने चलें प्लीज़? अनाइज़ा उसके करीब आई। रूहान पीछे को खिसक के बैठा और फिर से मैगज़ीन में सर झुका लिया। अनाइज़ा को गुस्सा आया। उसने रूहान के हाथ से मैगज़ीन खींच के दूर कोने में फेंक दिया। रूहान उसके इस अचानक अमल पे डर के थोड़ा सा और पीछे को खिसका। क्यों डरते हो? हाँ, वो उस पर झुक के बोली। रूहान आंखें खोले उसे देख रहा था। कुछ देर उसे यूं ही देखते रहने के बाद अनाइज़ा पीछे हटी। कसूर तुम्हारा नहीं है, कसूर मेरा है जो तुमसे कोई उम्मीद लगा ली मैंने, वो कहते हुए कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद रूहान की आंखों से आंसू फिसलने लगे। अगर उसे ये बीमारी थी तो इसमें उसका क्या कसूर था? शाम के 7 बज रहे थे। अनाइज़ा का मूड पूरी तरह ख़राब हो चुका था। वो अपने कमरे से डायरी उठा लाई और गेस्ट रूम में आके सोफ़े पे बैठ गई। वो शख्स बेहिस्सो हरकत अपनी जगह पे जम के खड़ा था। सबको ऐसे महसूस हो रहा था जैसे वो सांस तक ना ले रहा हो। चची जान, इस शख्स से मुझे बहुत डर लग रहा है, इसे मैंने पहले भी देखा है। मरियम रोने लगी। दुर्दाना बेगम खुद खौफजदा हो रही थी। उन्होंने विर्द पढ़ना शुरू कर दिया। अरसम, तुम जल्दी से गाड़ी में आके बैठो। अरसम खड़ा उस शख्स को देख रहा था तो दुर्दाना बेगम बोली। अचानक एक ज़ोरदार आवाज़ से शीशा टूटा और गाड़ी के अंदर उसकी किरचियाँ बिखर गईं। मरियम की चीखें फ़िज़ा में बुलंद होने लगीं। अरसम की नज़रें गाड़ी के पार खड़े शख्स की तरफ उठीं और वो हैरत से उसे देखता ही रह गया। शीशा तोड़ने वाला शख्स हाथ में कुल्हाड़ी लिए खड़ा था। उसका हुलिया बिल्कुल वैसा ही था जैसा पेड़ के पास खड़े शख्स का था। ब्लैक पैंट कोट, सर पर ब्लैक हुडी लिए, उसके सिर्फ होंठ दिखाई दे रहे थे। अरसम, अरसम! मरियम और दुर्दाना बेगम बेसाख्ता चीख रही थीं।
ارسم نے پیڑ کے پاس کھڑے شخص کو دیکھا. وہ ابھی تک اپنی جگہ پہ جمع ہوا تھا. ارسم اس کی طرف دیکھ ہی رہا تھا جب اس کے سر میں کسی نے پوری قوت سے کوئی چیز ماری. ارسم کی چیخ سناٹے میں گونج اٹھی. مریم نے تیزی سے اس کی طرف دیکھا. ارسم! وہ چلائی تھی. ارسم لہو لوہان سر کے ساتھ زمین پہ گرا. اس نے اپنے سر کی طرف کھڑے ہاتھ میں کلہاڑی لیے شخص کو دیکھا تو وہ بھی بالکل ویسا ہی دکھتا تھا جیسے باقی کے دونوں شخص. پیڑ کے پاس کھڑا شخص اپنے قدم اٹھاتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھنے لگا. ارسم! مریم چیختی ہوئی گاڑی سے باہر نکلی. اس کے پیچھے دردانہ بیگم بھی روتی چیختی چلاتی باہر نکل کر ارسم کی طرف بھاگی. ارسم! روتی ہوئی مریم نے اسے ابھی چھوا بھی نہیں تھا جب اس شخص نے مریم کو بازو سے پکڑ کے اپنی طرف کھینچا. چھوڑو مجھے! مریم چلانے لگی. دردانہ بیگم مریم کو اس شخص کی گرفت میں دیکھ کر اس کی طرف لپکنے لگی جب گاڑی کے پاس کھڑے شخص نے ان کا سر پکڑ کر گاڑی میں دے مارا. مریم! ایک آواز کے ساتھ دردانہ بیگم زمین بوس ہو گئی. مریم نے ان کی آواز پہ پیچھے مڑ کے دیکھا تو دردانہ بیگم بے ہوش پڑی تھیں. چچی جان! مریم نے روتے ہوئے ان کی طرف ہاتھ بڑھا کر اونچی آواز میں کہا، مگر اس شخص کو مریم پر ذرہ برابر رحم نہ آیا. وہ بے دردی سے اسے کھینچ رہا تھا. ارسم! چچی جان! مریم پیچھے رخ کی ابھی بھی انہیں دیکھ رہی تھی. ارسم کے سر سے نکلتا خون سڑک بھگونے لگا تھا. وہ ساکت نظروں سے مریم کی طرف دیکھ رہا تھا. اس میں حرکت کرنے کی ذرہ برابر بھی ہمت نہ تھی. درد کو برداشت نہ کرتے ہوئے اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور وہ ہوش کی دنیا سے غافل ہو گیا. چھوڑو مجھے! کون ہو تم؟ وہ اجڑی ہوئی دلہن کے روپ میں مسلسل چلا رہی تھی مگر اس شخص نے تو جیسے کان ہی بند کر لیے تھے. میں کہتی ہوں چھوڑو مجھے! ظالم انسان! وہ پھر سے چلائی. وہ شخص ایک پل کے لیے رکا تو مریم کے پاؤں بھی تھم گئے. اس نے اپنا رخ مریم کی طرف کیا. خوف سے مریم کا جسم کانپ رہا تھا. وہ مریم کے بالکل قریب آ کے کھڑا ہوا. مجھے جانے دو پلیز! وہ گڑ گڑانے لگی. اس شخص نے اچانک مریم کو اپنی باہوں میں بھرا اور پھر سے اپنے راستے کا رخ کیا. مریم مسلسل رو رہی تھی. آج ہی اس کی شادی ہوئی تھی. اس کی شادی کی رات اتنی بھیانک ہوگی اس نے سوچا نہیں تھا. ارسم! اس نے روتے ہوئے ارسم کا نام لیا. شش! اس شخص نے رک کر سرگوشی کی جیسے اسے مریم کے منہ سے یہ نام بھایا نہ ہو. خوف سے مریم کی آواز بند ہوئی. چاندنی رات میں مریم کو اس کے صرف ہونٹ ہی دکھائی دے رہے تھے. باقی چہرہ ہوڈی سے ڈھانپا ہوا تھا. مریم کے خاموش ہونے پہ اس شخص کے ہونٹ مسکرائے. مریم کو اسے دیکھ کے وحشت ہونے لگی. مریم کی نظر اچانک پیچھے کی جانب اٹھی تو وہ دونوں شخص جو اسی شخص کی مانند دکھتے تھے ہاتھوں میں کلہاڑیاں لیے پیچھے پیچھے چل رہے تھے. مریم کو اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا. آخر کون تھے یہ لوگ اور اس سے کیا چاہتے تھے؟ ان کے ہاتھ میں کلہاڑیاں دیکھے مریم کے ذہن میں ارسم کا لہو لوہان وجود گردش کرنے لگا. اس کی سسکیاں پھر سے جاری ہو گئیں مگر وہ شخص نہایت آرام سے اپنی منزل کی طرف بڑھا تھا. دوسری سڑک پر آ کر پچھلے شخص نے سڑک پہ کھڑی جیپ کا دروازہ کھولا اور وہ شخص جس نے مریم کو اٹھا رکھا تھا اس نے نرمی سے مریم کو گاڑی میں بٹھا کے وہ خود اس کے پاس بیٹھ گیا. مجھے جانے دو! مریم گڑ گڑائی. اس کا کاجل بکھر کے آنسوؤں کے ساتھ اس کے رخساروں پہ پھیل چکا تھا. اس شخص نے مریم کی طرف دیکھا اور اس کے ہونٹوں پہ سجی سرخ لپسٹک کو بے دردی سے مسل دیا. مریم اس خوف کو برداشت نہ کر سکی اور اس شخص کے بازوؤں میں جھول گئی. مریم کو جب ہوش آیا تو وہ زمین پہ لیٹی ہوئی تھی. اس نے اپنے ایک ہاتھ سے اپنے چکراتے ہوئے سر کو پکڑا, دوسرے ہاتھ کے سہارے سے اٹھ کے بیٹھی. خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے کمرے میں نظر دوڑائی. وہ ایک بڑے سے کمرے میں موجود تھی. اس نے آس پاس دیواروں پر دیکھا تو اس کے خوف میں اضافہ ہوا. دیواروں پہ سیاہ رنگ سے کی گئی پینٹنگز تھیں اور انہی شخص میں سے ایک شخص کی وہ تھیں جو مریم کو یہاں لے کر آئے تھے. ایک جیسی مشابہت رکھنے کی وجہ سے وہ پہچان نہیں پائی کہ یہ کون سے والا شخص ہے. باقی دو دیواریں سیاہ رنگ سے بھری ہوئی تھیں. مریم لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اٹھی. اس کی ہلکی ہلکی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں. وہ چلتے ہوئے اس بڑے سے کمرے کے درمیان میں آ کے کھڑی ہوئی. اسے یوں احساس ہوا جیسے اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے. اس نے خوف سے اپنے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکلی. وہی سیاہ لباس والا شخص مریم کی طرف رخ کیے ساکت کھڑا تھا. مریم کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی. شش! اس شخص نے اپنے ہونٹوں پہ انگلی رکھتے ہوئے سرگوشی کی. مریم کا وجود لرزنے لگا. اس نے اپنے منہ پہ سختی سے ہاتھ رکھ لیا. وہ شخص چہرے پہ ہوڈی لیے کھڑا تھا. آنکھیں ڈھکی ہونے کے باوجود وہ مریم کو جیسے دیکھ رہا تھا, اس کی حرکات کو نوٹ کر رہا تھا. مریم کو لگا جیسے وہ انسان نہیں ہے, کوئی جن ہے, کوئی سایہ ہے. کون؟ وہ خشک ہونٹوں پہ زبان پھیرتی بمشکل بول پائی. ٹک
टक टक। वो एक एक कदम उठाता हुआ उसके करीब आ रहा था। उसके कदमों की आवाज़ उस बंद कमरे में गूंज रही थी। मरियम एक एक कदम पीछे की तरफ उठाने लगी। खौफ से उसकी सब्ज़ आंखों में लाली आ चुकी थी। मरियम दीवार के साथ लगी। उसने बेसाख्ता अपने पीछे दीवार की तरफ देखा और जब सामने देखा तो वो शख्स बिल्कुल उसके करीब खड़ा था। इतना कि उसकी गर्म सांसें मरियम अपने चेहरे पे महसूस कर रही थी। मैरी। उसकी सरगोशी पे मरियम ने अपनी आंखें सख्ती से भींच लीं। कमरे का दरवाज़ा खुलने पर अनाइज़ा ने तेज़ी से डायरी को अपने पीछे छुपाया। कमरे में रूहान दाखिल हुआ था। अनाइज़ा मुंह खोले हैरत से उसे देखने लगी। आज वो पहली बार खुद उसके पास आया था। रूहान सब्ज़ आंखें झुकाए दरवाजे के पास खड़ा हो गया। उसका रुख अनाइज़ा की तरफ था। कैसे आना हुआ? वो बेरुखी से बोली। रेस्टोरेंट चलें? वो नज़रें झुकाए बामुश्किल बोला था। अपने धड़कते दिल को वो कैसे काबू कर रहा था ये सिर्फ वो ही जानता था। अनाइज़ा को लगा वो कोई ख्वाब देख रही है। क्या वाकई तुम सच कह रहे हो? वो खुशी से सोफे से उठ गई। रूहान ने सहमी हुई नज़रें उठा के अनाइज़ा की चमकती आंखों को देखा। उसे वो आंखें बहुत दिलकश लग रही थीं। बताओ ना, क्या तुम सच कह रहे हो? वो चमकती आंखों से उसे देखती हुई उसके करीब आई। रूहान का दिल पहले से भी तेज़ धड़कने लगा, मगर अपने डर पे काबू पाते हुए वो इस बार पीछे नहीं हटा था। वो वहीं खड़ा रहा। हाँ, उसने अनाइज़ा की तरफ देखे बगैर कहा। थैंक यू सो मच, मैं आज बहुत खुश हूँ। अनाइज़ा ने हंसते हुए रूहान के गाल खींचे और गेस्ट रूम से बाहर निकल गई। रूहान मुंह बसोरते हुए जाती हुई अनाइज़ा को देखने लगा। मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ। उसने नाराज़गी से चेहरा एक तरफ झटका। अनाइज़ा सुर्ख रंग की पाँव तक आती लॉन्ग फ्रॉक पहने कमरे से बाहर निकली। उसने स्याह चादर अपने कंधों के गिर्द लपेटी हुई थी। रूहान लाउंज में बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था जब उसकी नज़र सीढ़ियाँ उतरती अनाइज़ा पे पड़ी। वो पहली बार अनाइज़ा को पलके झपके बगैर देख रहा था। आज वो उसे मामूल से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। अनाइज़ा उसके पास आकर खड़ी हुई। उसने नोट कर लिया था कि रूहान उसे किस तरह से देख रहा है। चलें? उसने रूहान के करीब आके कहा। रूहान इतना ही बोल पाया और बाहर की जानिब चलने लगा। अकीला किचन से बाहर निकल रही थी जब उसकी नज़र रूहान और उसके साथ सजी संवरी अनाइज़ा पे पड़ी। अकीला हैरत से रूहान को आराम से उसके साथ जाता हुआ देख के हैरान हुई। उसके चेहरे पे हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात थे। उसने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और रूहान की हिफाजत की दुआ करने लगी। कुछ दिनों से स्नो फॉलिंग भी बंद थी, मगर रात के वक्त हल्की हल्की शुरू हो जाती थी। उस वक्त रात के 9 बज रहे थे, जिस वजह से स्नो फॉलिंग अभी शुरू ही हुई थी। रूहान और अनाइज़ा गाड़ी के पास आकर खड़े हुए। अनाइज़ा ड्राइविंग सीट के साथ वाली सीट पे बैठने लगी जब उसने परेशान चेहरे के साथ खड़े रूहान को देखा। क्या हुआ, बैठ क्यों नहीं रहे? मुझे ड्राइविंग नहीं आती। रूहान ये कह के मज़ीद परेशान होने लगा। क्या? अनाइज़ा का हैरत से मुंह खुला। रूहान ने शर्मिंदगी से चेहरा झुका लिया। अच्छा, तुम इधर आके बैठो, वो कहती हुई खुद ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ गई। रूहान खामोशी से चलते हुए सीट पे आके बैठ गया। अनाइज़ा ड्राइविंग सीट पे बैठी और गाड़ी गेट से बाहर निकाल ली। मुझे तो यहाँ के रेस्टोरेंट्स के बारे में कुछ मालूम नहीं है, तुम बताओ कहाँ जाना है? अनाइज़ा ने गाड़ी में डेरा जमाई हुई खामोशी को तोड़ा। मैं कभी बाहर नहीं गया। रूहान ने यह कह के खिड़की से बाहर देखा। अनाइज़ा के लिए ये दूसरा झटका था। वो आंखें खोले उसे देखने लगी, मगर रूहान ने उसकी तरफ रुख नहीं किया। चलें फिर मार्केट चलते हैं, रेस्टोरेंट का भी पता चल ही जाएगा। चूँकि रूहान का घर शहर से कुछ फासले पे था, जहाँ आसपास जंगल था और दूर दूर तक कोई घर नहीं था। दुर्दाना बेगम ने यह घर सिर्फ रूहान के लिए ख़रीदा था ताकि यहाँ से लोगों का गुजर ना हो और उससे रूहान पुरसकून रहेगा। गाड़ी जैसे ही आबादी में दाखिल हुई, रूहान की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई, मगर वो ये बात अनाइज़ा को शो नहीं करना चाहता था। अनाइज़ा ने एक रेस्टोरेंट के आगे गाड़ी रोकी। चलें? वो रूहान की तरफ देख के मुस्कुराते हुए बोली। रूहान ने मस्बत अंदाज में सर हिलाया और वो दोनों गाड़ी से बाहर निकले। रेस्टोरेंट में दाखिल होते ही रूहान को लगा जैसे सभी लोग उसी की तरफ देख रहे हों। वो मज़ीद घबराने लगा। ओहो, मैं अपना मोबाइल गाड़ी में भूल आई, तुम रुको मैं भी आई। अनाइज़ा बाहर के गेट की तरफ बढ़ गई जब 3 लड़के रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए रूहान के पास आके रुके। लुक एट हिम, व्हाट अ हैंडसम बॉय ही इज़, एक लड़के ने रूहान की तरफ देखते हुए कहा। ही इज़ रियली सो हैंडसम दैट माई इंटेंशंस इज़ गेटिंग वर्स। दूसरे लड़के ने कहा तो तीनों ने कहा लगाया। रूहान का जिस्म कांपने लगा। वो यहाँ से भाग जाना चाहता था। उसने एक नज़र बाहर के दरवाजे की तरफ देखा कि कब अनाइज़ा आएगी। वाई आर यू सो स्केयर्ड, वी वॉन्ट ईट यू टेस्टी बॉय, एक लड़का रूहान के करीब आके बोला।
come with us and you will forget to be afraid. उसने रोहान के कान में कहा। रोहान बाहर की तरफ भागा और वो लड़के भी उसके पीछे भाग पड़े। रोहान भागता हुआ गाड़ी के पास आ रहा था जब वो अनाइज़ा से टकरा गया। रोहान का पूरा जिस्म कांप रहा था। अनाइज़ा को उसकी हालत देख के झटका सा लगा। रोहान क्या हुआ? वो रोहान ने उन लड़कों की तरफ इशारा किया जो भागते हुए रोहान और अनाइज़ा के करीब आके खड़े हो गए थे। Who are you guys? अनाइज़ा ने उन्हें घूरते हुए पूछा। Hey, give this boy to us. उनमें से एक ने कहा। Why? Do you look like his father? अनाइज़ा ने गुस्से से कहा। Listen to us quickly, otherwise the outcome will not be good. उस लड़के ने जैकेट के अंदर से गन निकाल ली। अनाइज़ा ने रोहान का कपकपाता हुआ हाथ मजबूती से थामा। रोहान ने सहमी हुई नज़रों से अनाइज़ा की तरफ देखा और उसके हाथ में अपने हाथ की गिरफ्त सख्त की। Now give this boy to us. उस लड़के ने अपनी बात दोहराई। रोहान भागो। अनाइज़ा उसका हाथ पकड़ के रेस्टोरेंट की तरफ भागने लगी तो रोहान भी उसके साथ भागने लगा। सिक्योरिटी सिक्योरिटी हेल्प अस, वो ऊंची आवाज़ में चिल्ला रही थी। अनाइज़ा के इस अचानक अमल पे उन लड़कों को समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया और वो खड़े हुए उन दोनों को भागते हुए देखते रहे। रेस्टोरेंट के बाहर मौजूद सिक्योरिटी फ़ौरन उनकी तरफ बढ़ी। सिक्योरिटी को देखकर वो लड़के भागे और मिनटों में ही हवा हो गए। रोहान लंबे लंबे सांस लेने लगा। उसकी आंखें बंद हो रही थीं और अगले ही पल वो ज़मीन पे गिर गया। रोहान, अनाइज़ा घुटनों के बल बैठ के उसका चेहरा थपथपाने लगी। रोहान आंखें बंद नहीं करना प्लीज़, हम अभी घर चलते हैं, हाँ सब ठीक हो जाएगा। उसको शदीद पछतावा हो रहा था रोहान को बाहर लाके। उसने सिक्योरिटी गार्ड की मदद से रोहान को गाड़ी में लिटाया और गाड़ी स्टार्ट की। फुल स्पीड से गाड़ी ड्राइव करते हुए 15 मिनट बाद गाड़ी घर के सामने रुकी। शफीक ने गेट खोला। जल्दी इधर आओ, रोहान को उठा के कमरे तक छोड़ के आओ, अनाइज़ा गाड़ी से बाहर निकल के बोली। क्या हुआ रोहान बाबा को? शफीक भागता हुआ गाड़ी के पास आया। सवाल जवाब नहीं करो, रोहान को कमरे तक पहुंचाओ। शफीक ने रोहान को उठाया और घर के अंदर दाखिल हुआ। अनाइज़ा गाड़ी पार्क करके तेज़ कदमों से घर के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हुई। वो कमरे में पहुंची तो शफीक के साथ अकीला भी कमरे में मौजूद थी। बेगम साहिबा, मैंने आपको रोका भी था मगर आप नहीं रुकी। अब नतीजा देख लिया ना, क्या हालत होगी रोहान बाबा की। अकीला की आंखें भर आईं। अनाइज़ा को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा था। वो अपनी ज़ात के लिए रोहान की ज़ात को तकलीफ़ पहुंचा चुकी थी। अनाइज़ा रोहान की तरफ बेड पे आके बैठी और दराज खोल के फ़ोबिया की टैबलेट्स निकालने लगी। रोहान का जिस्म अभी तक कांप रहा था। इतनी ठंड के बावजूद उसकी कनपट्टियाँ पसीने से भीग चुकी थीं। अनाइज़ा ने उसे टैबलेट्स खिलाईं। अकीला और शफीक कमरे से बाहर निकल गए। अनाइज़ा बेड की दूसरी साइड पे आके लेटी। उसका रुख रोहान की तरफ था। टैबलेट्स के ज़ेर असर रोहान पर सकून तारी होने लगा। आई एम सॉरी रोहान, आइंदा कभी किसी बात के लिए तंग नहीं करूँगी, अनाइज़ा ने दुखी लहजे से कहा। रोहान ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और खामोशी से लेटा रहा। अनाइज़ा रोहान की तरफ कमर करके लेटी। आंसुओं की लड़ियाँ उसकी आंखों से बहने लगीं। क्या रिश्ता था ये जिसमें ना मोहब्बत थी ना कोई खुशी। कैसे गुजारा कर पाएगी वो अपनी तमाम उम्र इस बराए नाम रिश्ते के साथ। ये सोच आते ही वो अपनी सिसकियों को दबाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी रोहान को मालूम हो गया कि वो रो रही है। दिल की तकलीफ़ को बर्दाश्त ना करते हुए रोहान के आंसू भी गाल भिगोने लगे। क्या था वो, क्या मकसद था उसका इस दुनिया में? ना वो अनाइज़ा से मोहब्बत कर सकता था, ना वो उसकी ख्वाहिशों को पूरा कर सकता था। शायद वो कभी एक अच्छा शौहर साबित नहीं हो पाएगा। ये सब सोच सोच के रोहान के तकलीफ़ ज़दा दिल में मज़ीद टीसें उठने लगीं। रात देर तक जागने के सबब वो दोनों सुबह देर से उठे थे। उन दोनों की आंखों का हाल रात की हालत बयान कर रहा था, मगर दोनों ने ही एक बार भी एक दूसरे से नज़रें नहीं मिलाई थीं। दोपहर का वक्त था। अनाइज़ा बार बार अपने पापा को कॉल मिला रही थी, मगर आगे से कोई जवाब मौसूल नहीं हो रहा था। वो परेशान होने लगी। आखिर अपनी मर्ज़ी की जगह ब्याहने के बाद भी अब क्या वजह थी जो उसके पापा ने उससे एक बार भी राब्ता ना किया। अनाइज़ा को अचानक डायरी का याद आया। ओह, वो तो मैं कल रात गेस्ट रूम में ही भूल आई थी। खुद कलामी करते हुए वो जल्दी से उठी और गेस्ट रूम में पहुंची। डायरी अभी भी सोफ़े पर ही पड़ी थी। अनाइज़ा ने शुक्र अदा किया कि डायरी अकीला या शफीक के हाथ नहीं लग गई। उसने बैठ के डायरी खोली। वो उसी सफ़े पे बंद थी। माजी, क्यों लाए हो तुम मुझे यहाँ? कौन हो तुम? मरियम सिसकती हुई आवाज़ में उससे सवाल कर रही थी। उस शख्स ने एक हाथ बढ़ाकर अपने चेहरे से हुडी को हटाया। उसे देखकर मरियम के पांव तले से ज़मीन निकल गई। राहील? वो आंखें फाड़े उसे देख रही थी। डेविल, राहील नहीं, डेविल, उसने मरियम की आंखों में आंखें गाड़ते हुए कहा।
کیا مطلب؟ اور تم مجھے اتنے دنوں سے خوفزدہ کر رہے تھے، مجھے اغوا کیا، ارسم کو مارا، یہ تم تھے؟ وہ سسکنے لگی۔ شش، ڈیول نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ مریم سہم گئی۔ آج کے بعد میں تمہارے منہ سے ارسم کا نام نہ سنوں۔ اس نے سرگوشی کی۔ مریم کو کہیں سے بھی وہ راحیل نہیں لگ رہا تھا۔ کہاں تھا وہ راحیل جو ہر وقت ہنستا مسکراتا تھا، سب سے مذاق کرتا تھا، اور کہاں یہ راحیل جو اس خوفناک حلیے میں اس کے سامنے کوئی دوسری خوفناک مخلوق ہی لگ رہا تھا؟ کیوں کیا تم نے یہ سب؟ مریم نے اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہیں پانے کے لیے۔ اس نے مریم کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اسے خود سے قریب کیا۔ کیا؟ مریم کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنا آپ ڈیول سے چھڑوانے لگی۔ راحیل، تم ہوش میں تو ہو، اور چھوڑو مجھے۔ وہ سخت مزاحمت کرنے لگی۔ کہا نا راحیل نہیں ہوں میں، وہ چہرے پہ ناگواری لاتے ہوئے مریم کی آنکھوں میں دیکھ کے بولا۔ مریم کو اس سے پھر خوف آنے لگا۔ ڈیول نام ہے میرا، ڈیول، اس نے ایک ایک لفظ چبا کے کہا۔ مریم سہمی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا نام ہے میرا؟ بولو، اس نے اپنی گردن ایک طرف موڑتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ مریم کو اس وقت وہ کوئی جن زیادہ ہی محسوس ہو رہا تھا۔ مریم خاموش رہی۔ بولو، ڈیول نے اس کی کمر پہ گرفت کو سخت کیا۔ ڈیول، مریم سے اس کی قربت برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ڈیول نے اپنا چہرہ مریم کے مزید قریب کیا۔ مریم نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے مریم کے کان کے ساتھ اپنے ہونٹ لگائے۔ اور تم میری، صرف ڈیول کی میری، یہ کہہ کے اس نے مریم کے کان کی لو کو اپنے دانتوں سے دبایا۔ مریم کے منہ سے سسکی نکلی تو ڈیول کے ہونٹوں پر پرکشش مسکراہٹ رونما ہوئی۔ اس کی عادت ڈال لو، کیونکہ بہت جلد تم میری دسترس میں ہوگی، میری بیوی بن کر۔ اس نے مریم کو اپنی گرفت سے آزاد کیا اور دروازہ کھول کے باہر نکل گیا۔ مریم ابھی بھی سکتے کی حالت میں وہیں کھڑی تھی۔ وہ تو ارسم کے نکاح میں تھی، پھر کیا مطلب اس کا؟ کہیں وہ ارسم کی جان؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ سسکتے ہوئے زمین پہ بیٹھ گئی۔ مولا بخش گاڑی لے کر آیا تو اپنے سامنے ارسم اور دردانہ بیگم کو زخمی پایا۔ وہ بھاگتا ہوا گاڑی سے باہر نکلا۔ بیگم صاحبہ، کیا ہوا آپ کو؟ اس نے دردانہ بیگم کا چہرہ تھپ تھپایا۔ چھوٹے صاحب جی، وہ بھاگتا ہوا ارسم کے پاس آیا۔ اس نے سڑک پہ پھیلا ہوا خون دیکھا تو مزید پریشان ہوا۔ اس نے ارسم اور دردانہ بیگم کو گاڑی میں لٹایا اور ہاسپٹل کی طرف گاڑی کا رخ کیا۔ دونوں خاندان ہاسپٹل پہنچ چکے تھے۔ وہ شدید پریشان تھے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ ان سب کی تو کسی سے کوئی دشمنی بھی نہیں تھی۔ صفیہ بیگم تب سے روئے جا رہی تھیں کیونکہ ان کی بیٹی لاپتہ تھی۔ چچی جان مت روئیں، مریم مل جائے گی، راحیل نے صفیہ بیگم کو حوصلہ دینا چاہا۔ ارے کیسے نہ روؤں؟ ارسم اور دردانہ کی حالت تو دیکھ رہے ہو نا، صاف صاف پتہ چل رہا ہے وہ جو کوئی بھی تھا میری مریم کے پیچھے تھا۔ چچی جان اللہ سب خیر کرے گا۔ صفیہ بیگم کے ساتھ بیٹھی شہزادی نے رو رو کے اپنی حالت بگاڑ لی تھی۔ اسے مہندی کی رات والی بات یاد آ رہی تھی، جب مریم نے اسے بتایا تھا کہ کوئی ہے جو اسے ڈراتا ہے، اسے تنگ کرتا ہے، مگر شہزادی نے اس بات کو سنجیدہ نہیں لیا تھا۔ اب اسے سخت پچھتاوا ہو رہا تھا کہ یہ بات سب کو بتا دینی چاہیے تھی۔ ڈاکٹر کمرے سے باہر نکلا۔ ڈاکٹر صاحب، میری بیوی اور بیٹا کیسے ہیں؟ کمال صاحب نے پوچھا۔ مریضہ کو ہوش آ چکا ہے، ان کے سر میں بس چوٹ لگی ہے اور پریشانی کی اور کوئی بات نہیں ہے۔ اور میرا بیٹا؟ ان کے سر میں کوئی تیز چھری جیسی چیز لگی ہے، زخم بہت گہرا ہے، خون بھی کافی حد تک بہہ چکا ہے۔ آپ میں سے جس کا خون میچ کر گیا اسے مریض کو خون دینا ہوگا۔ ڈاکٹر میں دوں گا خون، میرا اور ارسم بھائی کا ایک ہی بلڈ گروپ ہے، راحیل کھڑا ہو کے بولا۔ ٹھیک ہے آپ کمرے میں چلیے، ڈاکٹر نے کہا۔ ڈاکٹر صاحب میرے بیٹے کو کب تک ہوش آ جائے گا؟ کمال صاحب کی آنکھیں بھرنے لگیں۔ بس دعا کیجئے، ڈاکٹر کہتا ہوا واپس کمرے میں چلا گیا۔ راحیل بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ نہ جانے کس کی نظر لگ گئی ہماری خوشیوں کو، اللہ سب خیر کرے گا کمال، جمال صاحب نے کمال کو حوصلہ دیا۔ کمال اور صفیہ بیگم دردانہ بیگم سے ملنے کے لیے کمرے میں آ گئے۔ دردانہ کیسی ہو تم؟ کمال صاحب نے ان کے پاس بیٹھ کے پوچھا۔ مریم، وہ سرگوشی میں بولی۔ کیا ہوا میری بچی کو دردانہ؟ کہاں ہے وہ؟ صفیہ بیگم بولی۔ تین آدمی تھے، مریم کو لے گئے، انہوں نے یہ کہہ کے لمبا سانس لیا۔ لیکن کہاں؟ صفیہ بیگم کے پاؤں تلے سے زمین نکلی تھی۔ نہیں معلوم۔ پیشنٹ سے زیادہ بات مت کیجیے، کمرے میں نرس داخل ہوئی۔ صفیہ بیگم روتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئیں اور کمال صاحب ان کے پاس ہی رہے۔ رات کا 1 بج رہا تھا جب ارسم کو بلڈ دینے کے بعد راحیل کمرے سے باہر نکلا۔ راحیل چلو ہمیں پولیس میں رپورٹ درج کروانے جانا ہے۔
جمال صاحب نے کہا۔ کس چیز کی رپورٹ چچا جان؟ مریم کے اغوا کی، یہ کہتے ہوئے جمال صاحب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ اوہ ہاں صحیح چچا جان، آپ پریشان مت ہوں، مریم کو کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ سلامت مل جائے گی۔ آمین، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ صفیہ، شہزادی اٹھو تم دونوں، میں تمہیں گھر چھوڑ دوں، پھر مجھے اور راحیل کو پولیس اسٹیشن جانا ہے۔ صفیہ بیگم اور شہزادی اٹھیں اور ان کے ساتھ چل دیں۔ انہوں نے ان دونوں کو گھر چھوڑا اور پولیس اسٹیشن پہنچے۔ آئیے رانا جمال صاحب، آج یہاں کا رخ کیسے کیا؟ چونکہ رانا جمال اور کمال دونوں ہی گاؤں کے سب سے امیر بندے تھے، گاؤں کے آدھی سے زیادہ زمینیں ان دونوں بھائیوں کی تھیں، اس لیے لوگ ان کے پاس اپنے کام لے کے آتے تھے اور وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پہ ان کا کام آسانی سے کروا دیتے تھے۔ ان کاموں کو پورا کرنے میں اکثر انہیں انسپیکٹر شرافت خان سے رابطہ کرنا پڑتا تھا۔ جمال صاحب خاموشی سے کرسی پہ بیٹھ گئے۔ شرافت خان انہیں یوں پریشان دیکھ کے حیران ہوا۔ رانا صاحب خیریت تو ہے؟ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں، اس نے پوچھا۔ رپورٹ لکھوانی ہے، جمال صاحب بولے۔ رپورٹ؟ کس چیز کی؟ شرافت خان نے پوچھا۔ میری بیٹی کے اغوا کی رپورٹ، وہ سر جھکائے بولے۔ کیا؟ مریم بیٹی اغوا ہو گئی؟ لیکن کیسے؟ انسپیکٹر حیران ہوا تھا۔ جمال صاحب میں تو پوری بات بتانے کی ہمت نہ تھی، اس لیے راحیل نے جتنا سنا تھا اتنا انہیں بتا دیا۔ لیکن جمال صاحب، جب سب گاڑیاں ایک ہی راستے سے جا رہی تھیں تو ارسم نے وہ سنسان شارٹ کٹ راستہ کیوں استعمال کیا؟ انسپیکٹر کو اس بات نے حیران کیا تھا۔ ارسم سے آگے ہماری گاڑی تھی، پہلے ہم نے وہ راستہ استعمال کیا تھا، شاید ہمیں ہی دیکھ کے ارسم نے بھی ایسے ہی کیا، جمال صاحب نے کہا۔ تو پھر میرا یہی سوال آپ سے ہے رانا صاحب، آپ نے وہ راستہ کیوں چنا جو سنسان ہے اور اکثر وہاں پہ وارداتیں بھی ہوتی ہیں؟ یہ سب تو آپ کو بھی معلوم تھا۔ راحیل میرے ساتھ تھا، اس کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی، اس نے کہا کہ اس راستے سے چلتے ہیں، گھر جلدی پہنچ جائیں گے۔ انسپیکٹر نے راحیل کی طرف دیکھا۔ آپ کو اچانک کیا ہو گیا تھا جو اس راستے سے جانے کا رسک لے لیا؟ کھانا کھانے کے بعد میری طبیعت بگڑنے لگی تھی، شاید بدہضمی ہو گئی تھی، اس لیے میں جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے دیکھ کے ارسم بھائی بھی اسی راستے پہ آ جائیں گے، راحیل نے کہا۔ تو اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ مطلب آپ کو دیکھ کے لگتا تو نہیں ہے کہ کچھ دیر پہلے آپ کی طبیعت خراب تھی؟ آپ تو بالکل ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہیں ماشاء اللہ سے، انسپیکٹر نے راحیل کا اچھی طرح جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ آپ مجھ پہ شک کر رہے ہیں؟ راحیل کو غصہ آنے لگا۔ دیکھو میاں، ہم پولیس والے جب تک ملزم نہ مل جائے ہر ایک کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، اگر ایک دو سوال میں نے آپ سے کر لیے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ شرافت خان، یہ ہمارے گھر کا بچہ ہے، اس کے بچپن سے یہ ہمارے ساتھ ہے، آپ اس کی طرف سے بے فکر رہیں اور جتنی جلدی ہو سکے مریم کو ڈھونڈیں۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، آپ کہتے ہیں تو میں آپ کی فیملی میں سے کسی سے سوال جواب نہیں کروں گا، لیکن آپ نے وہ پنجابی کی مثال تو سنی ہی ہوگی، کر دی کتی چورا نال ملی۔ بس بہت ہو گیا چچا جان، میں اب یہاں ایک منٹ نہیں رکنا چاہتا، راحیل غصے سے اٹھا۔ ارے کیا ہو گیا بچے، بیٹھو تو صحیح، انسپیکٹر نے کہا۔ انسپیکٹر شرافت، میں نے آپ سے کہہ دیا جب کہ راحیل کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو آپ اس پہ شک کیوں کر رہے ہیں؟ جمال صاحب نے کہا۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، جیسے آپ کی مرضی، اور میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی بچی جلد از جلد مل جائے، مہربانی ہوگی آپ کی۔ چلو راحیل۔ جمال صاحب اٹھے اور وہ دونوں پولیس اسٹیشن سے نکل گئے۔ صبح ہونے والی تھی، راحیل اور جمال صاحب پولیس اسٹیشن سے واپس ہاسپٹل آ گئے تھے۔ ڈاکٹر نے ارسم کا پھر سے چیک اپ کیا اور کمرے سے باہر نکل کر ان کی طرف بڑھا۔ ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے، لیکن کیا ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر ابھی بول ہی رہا تھا جب کمال صاحب بولے۔ مریض کوما میں چلا گیا ہے، اس کا زندگی کی طرف واپس لوٹنا مشکل لگ رہا ہے۔ کیا؟ میرا بیٹا کوما میں؟ کمال صاحب کرسی پہ گرتے گرتے بیٹھے۔ چچا جان سنبھالیں خود کو، راحیل نے انہیں پکڑ کے بٹھایا۔ ڈاکٹر کوئی تو طریقہ ہوگا جس سے اسے ہوش آ جائے، راحیل نے کہا۔ ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے صرف دعا کا راستہ، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ کمال صاحب رونے لگے، ان کا جوان بیٹا اس حال میں پہنچ چکا تھا اور وہ بے بس تھے۔